آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم کوئی خراب چیز اگر کسی کو بیچ دیتے ہیں تو کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو ٹوپی پہنا دی، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو چونا لگا دیا، اللہ اکبر میں نے یہ سامان بیچ دیا، دھوکہ کر کر کے بہت خوش ہوتا ہے، دھوکہ کر کر کے مسلمان کے ساتھ میں خوش ہوتا ہے۔ سنو پیغمبر اسلام کی حدیث کیا ہمیں پیغام دیتی ہے، حدیث کا مفہوم سننے سے پہلے سنو۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب مجاہدین جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تب عمر فاروق اعظم مارکیٹ سے جا کر کے مجاہدین کے گھروں کے لیے کھانے پینے کا سامان لے کر آتے اور انہیں ان کے گھروں پہ پہنچایا کرتے تھے۔ ایک دن عمر فاروق اعظم مارکیٹ گئے تو آپ نے گیہوں کا ڈھیر لگا ہوا دیکھا، اس میں ہاتھ لگا کے دیکھا تو گیہوں اندر سے بھیگے ہوئے تھے اور اوپر سے سوکھے ہوئے تھے۔ عمر فاروق اعظم نے فرمایا یہ گیہوں اندر سے بھیگے ہوئے کیوں ہیں؟ اس نے کہا حضرت بارش ہو گئی تھی اس لیے گیہوں بھیگ گئے۔ عمر فاروق اعظم کو جلال آ گیا، ارشاد فرمایا کیسی بارش ہوئی تھی کہ اوپر کے گیہوں سوکھے رہے نیچے کے گیہوں بھیگ گئے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں خبردار خبردار، پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے گراہک کو دھوکہ نہ دو، گراہک کو دھوکہ نہ دو، اس کو عیب بتا کر کے سامان کا بیچو۔ اللہ اکبر میں نے مفہوم بتایا ہے اس کا، اب آئیے توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ جو تاجر ایمانداری سے تجارت کرتا ہے، جو بزنس مین سچائی کے ساتھ میں بزنس کرتا ہے، جو مارکیٹنگ کرنے والا سچائی کے ساتھ میں مارکیٹنگ کرتا ہے، دیکھو اس کو کیا انعام ملتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والصالحین، جو تاجر ایمانداری سے سچائی سے تجارت کرتا ہے وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تعلیم القرآن کانفرنس، مسلک اعلی حضرت والماء اہل سنت مفتی فرقان رضا صاحب قبلہ منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ سچائی کے ساتھ میں تجارت کرو، جھوٹ بول کے تجارت کرو کہ اللہ برکت عطا نہیں فرمائے۔ کسی کو دھوکہ دو گے بزنس میں پیسہ کما لو گے لیکن اس پیسے میں برکت نہیں۔ اللہ برکت دینے والا ہے، وہ رازق ہے، مساکینوں کو دیتا ہے، وہ پتھر میں بھٹکتا پھرتا ہے انسان جو روزی کے چکر میں اڑانے بھر ہواؤں میں یا لگا گوتے سمندر میں، ملے گا بس وہی جتنا کہ لکھا ہے مقدر، جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا، چاہے حرام طریقے سے لے لو چاہے حلال طریقے سے لے لو۔ اللہ رب العزت نے تم کو عقل سلیم عطا فرمائی تو ہم کو وہ راستہ چننا ہے جو حلال ہے، ہمیں وہ راستہ چننا ہے جو جائز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں میرے عزیزوں، خوف خدا دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ آپ مسجد میں آئے اور لوگوں کے سامنے اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی، اس کے بعد کہتے ہیں تمام نمازیوں کی طرف منہ کر کے اے لوگو قیامت کے دن اگر اللہ مجھ سے پوچھے کہ نعمان بن ثابت تیرے نوکر نے وہ عیب والا کپڑا صحیح قیمت میں بیچ دیا تھا تو تم میری طرف سے گواہی دے دینا کہ اس میں نعمان کی کوئی غلطی نہیں ہے، نوکر نے وہ بیچ دیا تھا، تم میری سفارش کر دینا۔ اللہ اکبر، یہ وہی امام اعظم ابو حنیفہ جن کا تقویٰ لاجواب، جن کا فتویٰ لاجواب، جن کا علم حدیث بیان کرنا لاجواب، جن کا علم تفسیر بیان کرنا لاجواب، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جو اماموں کے امام ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ فقیہوں کے بھی باپ ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد قیامت تک جتنے فقیہ آئیں گے وہ سب امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیے علم فقہ میں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد ہیں، کتنا بڑا امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ پھر بھی خوف کا عالم دیکھیے، پرہیزگاری کا عالم دیکھیے، کون سی ادا میں ان کی آپ کے سامنے بیان کروں؟ ہمیں ان کے تقوی سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں ان کی پرہیزگاری سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ ہم جس امام کے مقلد ہیں ہمارے اس
امام کی شان کیا ہے، ہمارے اس امام کا مقام کیا ہے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص وضو کرنے کے لیے آیا اور وضو کے قطرے گر رہے تھے، پانی ٹپک رہا تھا۔ آپ کو اللہ نے وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ پانی کے قطروں میں آپ دیکھ لیا کرتے تھے کہ یہ کیا گناہ کر کے آیا ہے۔ ایک شخص کے قریب آ کے فرمایا، اے شخص اپنے ماں باپ کو ستانے سے توبہ کر لے۔ اس نے سچی توبہ کی۔ ایک اور شخص وضو کرنے آیا، آپ نے اس کے پانی کے قطرات کو گرتے ہوئے دیکھا، اس کے قریب آ کے فرمایا شراب سے توبہ کر لے۔ اس نے شراب سے سچی توبہ کر لی۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رونے لگے، کہنے لگے میں لوگوں کے عیب دیکھ رہا ہوں، جن عیبوں پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا میں ان عیبوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں مولا میں لوگوں کے عیب نہ دیکھوں، مجھے لوگوں کے عیب نظر نہ آئیں، مجھے لوگوں کی اچھائیاں نظر آئیں۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان بھائی کے اندر کوئی عیب ہے ہم اسے چوراہے پہ بیان کرتے ہیں، ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپائے گا اللہ قیامت میں اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ اور آج ہم عیبوں کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں ہمیں اپنے امام کی سیرت سے پیغام لینا چاہیے، ہمیں اپنے امام کی سیرت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، لوگوں کے عیبوں کو چھپا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ میرے عزیزوں ان کا ایک پڑوسی تھا اور وہ شرابی تھا، روزانہ گالیاں بکتا تھا شراب کے نشے میں دھت ہو کر کے۔ ایک دن شام کو اس کی آواز نہیں آئی، صبح کو امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا ارے وہ رات کو گالیاں بکتا ہے ہمارا پڑوسی وہ کہاں چلا گیا؟ کسی نے کہا حضرت اسے تو پولیس پکڑ کے لے گئی، وہ شراب کے نشے میں لوگوں کو گالیاں دیتا تھا اس لیے پولیس اس کو اٹھا کر کے لے گئی۔ پڑوسی ہے امام اعظم ابو حنیفہ۔ اللہ اکبر۔ پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے آپ گئے، جا کر کے سپاہی سے کہا کہ اسے رہا کر دو۔ تو سپاہی نے کہا حضرت آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ فرمایا میرا پڑوسی گرفتار کر کے لے آئے ہو، میرے پڑوسی کو پکڑ کے لے آئے ہو۔ امام اعظم سے وہ کہنے لگا حضرت یہ تو بہت بڑا گنہگار ہے، یہ تو شرابی ہے، آپ اس کی ضمانت کے لیے آئے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں میرا پڑوسی ہے اس لیے میں آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی جب بات اس نے سنی تو اندر سے کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا لوگ ہمیں رسوا کرنا چاہتے ہیں، لوگ ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں، لوگ ہمارے اوپر احسان لادنا چاہتے ہیں۔ جب سپاہی نے اس کو رہا کر دیا امام اعظم ابو حنیفہ نے راستے میں اس سے کہا سن میں تجھے ذلیل نہیں کرنا چاہتا، میں تجھے رسوا نہیں کرنا چاہتا، میں تو تیری عزت بڑھانا چاہتا ہوں، تو گناہوں سے سچی توبہ کر لے اللہ تیری عزت بڑھا دے گا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضرت مجھے معاف کر دینا، آج کے بعد کبھی گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا، آج کے بعد کبھی بھی شراب کے قریب نہیں جاؤں گا، سچی توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں۔ پیغمبر اسلام نے جو پڑوسیوں کے حقوق بتائے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کیے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا پڑوسی مقروض ہو گیا، قرض میں ہو گیا، اس نے ارادہ کر لیا کہ میں مکان بیچ دوں گا اور یہ مکان بیچ کر کے قرضہ ادا کروں گا، لیکن پھر کہتا ہے جب مکان بیچوں گا تو 10,000 درہم میں بیچوں گا۔ لوگوں نے کہا اتنا مہنگا تو مکان نہیں ہے جو 10,000 درہم میں بیچے گا۔ اس نے کہا مکان تو 5,000 درہم میں بیچوں گا، اور 5,000 درہم اس لیے میں زیادہ لے رہا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا پڑوس ہے، اس لیے ان کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے 5,000 درہم میں زیادہ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ آج اگر نیکوں کا پڑوس مل جائے تو قسمت کی بات ہے، پرہیزگاروں کا پڑوس مل جائے تو قسمت کی بات ہے، مدرسے کا پڑوس مل جائے تو قسمت والے ہو، مسجد کا پڑوس مل جائے تو قسمت والے ہو۔ دیکھو امام اعظم ابو حنیفہ کا پڑوس ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ان کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے 5,000 درہم زیادہ لوں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو جب یہ بات پتہ چلی آپ نے اسے بلایا کہ ہم مکان کو بیچنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا حضرت بہت قرضہ ہے میرے اوپر، میرے پاس اتنے پیسے نہیں، لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں قرض والے، میں ان کا قرضہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں مکان مت بیچ، 10,000 درہم مجھ سے لے کے چلا جا لیکن میرا پڑوس چھوڑ کے مت جا۔ اللہ اکبر۔ کیا پتہ چلا اچھا پڑوسی قسمت سے ملتا ہے، اچھا پڑوسی نصیب سے ملتا ہے، اچھا پڑوسی قسمت سے ملتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں التمسوا الجار قبل الدار، گھر بنانے سے پہلے
पड़ोसी देख लो, पड़ोसी नेक होता है तो उसकी नेकी का सवाब तुम्हें भी मिलेगा, और अगर पड़ोसी गुनाहगार है, अल्लाह अकबर, एक दिन उसका वबाल भी इंसान के ऊपर आ जाता है। इसलिए अच्छा पड़ोस तलाश किया करो। आज आदमी कहता है कि मैं मस्जिद वाले के करीब में मकान बेच के जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बार बार परेशान करते हैं, इमाम साहब की आवाज आती है, अजान आवाज दे करके सुबह को मेरी नींद खराब कर देते हैं, माज़अल्लाह। ऐसे भी मुसलमान हमने देखे। अरे किस्मत वाला है वो जिसका पड़ोस अल्लाह के घर के करीब है, किस्मत वाला है वो जिसे मस्जिद का पड़ोस मिल जाए। तुमने देखा नहीं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब हजरत हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को काबे के करीब में छोड़ा था तो क्या कहा था? रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रियती, ए मेरे मौला मैंने अपनी कुछ औलाद को बसा दिया है। कहां? बेवादिन गैर ज़ी ज़र्अ, ऐसी जमीन पर बसाया है जहां ना कोई खेती होती है, जहां ना कोई हरियाली है, जहां पर कोई सब्जा नहीं है। इंदा बैतकल मुहर्रम, बसाया है तो तेरे हुर्मत वाले घर के करीब बसाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तालीमुल कुरान कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर सैयद मुक़ीमुर रहमत। पैगाम देना चाहता हूं कि हमारे बुजुर्गों ने किया क्या है। इमाम आजम अबू हनीफा की शख्सियत क्या है, ये कहाँ मिलेगा? ये मदरसे ही में तो पैगाम मिलेगा, ये मदरसे ही में तो बताया जाएगा कि इमाम आजम का मकाम क्या है, इमाम शाफी का मकाम क्या है, इमाम मालिक का मकाम क्या है, इमाम अहमद इब्न हंबल का मकाम क्या है, सरकार गौसे आजम का मकाम क्या है, सरकार गरीब नवाज का मकाम क्या है, सरकार वारिस पाक का मकाम क्या है, सरकार मखदूम पाक का मकाम क्या है। ये पैगाम मदरसे ही में तो मिलेगा। इसलिए अपने बच्चों को मदरसे से करीब करो, अपने बच्चों को दीनी तालीम हासिल कराओ। जब तुम्हारे बच्चों के पास में कुरान की तालीम होगी, जब तुम्हारे बच्चों के पास में दीन की तालीम होगी, फिर उसके बाद तुम अपने बच्चों को स्कूल भेजो, चाहे कॉलेज भेजो, चाहे यूनिवर्सिटी भेजो। पहले अपने मजहब की तालीम हासिल कराओ, पहले अपने मजहब का दीन उनको, पहले अपने मजहब का कुरान उनको हासिल कराओ, कुरान की तालीम अपने बच्चों को दिलाओ। फिर उसके बाद देखना तुम्हारे बच्चे किसी मोड़ पे नाकाम नजर नहीं आएंगे। जो मेरे बच्चे फारिग हो रहे हैं तलबाए किराम, 8 बच्चे हजरत हाफिज कारी शहजाद साहब की मोहब्बतें हैं, आप देखिएगा। और जो असातिज़ा हैं इस मदरसे में, उनकी मेहनतों काबिश का जो समरा है, काबिश का जो समरा है, वो थोड़ी देर में अभी आपकी निगाहों के सामने होगा। उन बच्चों के सर पे दस्तारे हिफ्ज रखी जाएगी। कुरान उन बच्चों ने हिफ्ज किया है। कुरान हिफ्ज करना कोई मामूली काम नहीं है मेरे अजीजों। और जब कुरान हिफ्ज कर लिया उन बच्चों ने, तो अब मैं एक पैगाम मदरसे के तलबा को भी देना चाहूंगा। ये तलबा को भी पैगाम देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका हाल अक्सर का ये होता जाता है कि सामने तो उस्ताद का अदब करते हैं, लेकिन पीछे उस्ताद का अदब नहीं करते। इस उस्ताद की बुराई उस उस्ताद की दरसगाह में, उस उस्ताद की बुराई उस उस्ताद की दरसगाह में, ये आजकल ज्यादा होता नजर आ रहा है। और अगर उस्ताद ने मदरसे में पाबंदी लगा दी कि कोई बच्चा मदरसे में मोबाइल नहीं चलाएगा, कोई भी बच्चा एंड्रॉइड मोबाइल लेकर के नहीं आएगा, तो यही बच्चे उस्ताद की बुराई करना शुरू कर देते हैं, यही बच्चे उस्ताद की शान में गुस्ताखियां करना शुरू कर देते हैं। तो एक पैगाम मैं इन बच्चों को भी देना चाहूंगा कि अगर तुमने इल्म हासिल कर लिया है, तुमने तालीम हासिल कर ली है, तो अब तुमको तन्हाई में हो तब भी अपने उस्ताद का अदब करना है, महफिल में हो तब भी उस्ताद का अदब करना है, मजलिस में हो तब भी उस्ताद का अदब करना है, खलबत में हो तब भी उस्ताद का अदब करना है, जलबत में हो तब भी उस्ताद का अदब करना है। उस्ताद उस्ताद होता है। और तुम भी एक पैगाम लेकर जाओ, और ये भी एक पैगाम लेकर जाएंगे कि 2 लोगों से जब मुकाबला हो तो हार जाने में कामयाबी है। जब 2 लोगों से मुकाबला हो तो हार जाने ही में कामयाबी है। मुकाबला जब उस्ताद से हो तो हार जाने ही में कामयाबी है, और मुकाबला जब माँ बाप से हो तो हारने में ही कामयाबी है। कभी इनसे जीतने की कोशिश मत करना, वरना हिलाक हो जाओगे। कभी इनसे आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि ना दुनिया के रहो ना आखिरत के रहो। इसलिए अपने असातिज़ा का अदब करते रहना, अपने
اپنے استاذ کا ادب کرتے رہنا. جس امام کا میں نے نام لیا امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے شاگرد ہیں امام ظفر علامہ مسلم رضا برکاتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، علامہ سید مقیم الرحمان صاحب تشریف فرما ہے. ہمارے یہ علماء کرام میں سب کے نام نہیں جانتا، میرا پروردگار سب کے نام جانتا ہے. ان تمام علماء کی موجودگی میں بول رہا ہوں. امام اعظم کے شاگرد ہیں امام ظفر، اور کئی جگہ آپ دیکھیں گے چاہے نور الایزا ہو، چاہے قدوری ہو، چاہے شرح وقایہ ہو، چاہے نور الانوار ہو، آپ فقہ اصول فقہ کی جو بھی کتاب ہوگی اس میں جگہ جگہ ملتا ہے خلافاً لظفر، خلافاً لظفر. اس میں امام ظفر کا یہ اختلاف ہے، اس مسئلے میں امام ظفر نے اختلاف کیا ہے. میرے عزیزو جانتے ہو وہ کون ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں. ان کا مکان امام اعظم کے مکان سے 16ویں گلی میں تھا کوفے میں. لیکن ادب کا عالم دیکھیے، امام اعظم کے شاگرد ہیں امام ظفر. کتنی دور رہا ہوگا مکان، لیکن ادب ہے کہ کبھی بھی امام ظفر نے اپنے استاذ کے مکان کی طرف پیر نہیں پھیلائے. اللہ اکبر، یہ ادب ہے امام ظفر کا. کبھی اپنے استاذ کے مکان کی طرف پیر پھیلا کر کے نہیں دیتے. اللہ اکبر. اور امام اعظم کے استاذ ہیں شیخ حماد رحمت اللہ علیہ. اللہ اکبر، جس سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ثابت ہے. ہم حنفی ہیں، اگر میں آپ کو وہ روات سنا دوں، وہ سند سنا دوں تو ایمان تازہ ہو جائے گا. امام اعظم ابو حنیفہ کے استاذ کا نام ہے شیخ حماد رحمت اللہ علیہ. شیخ حماد کے استاذ کا نام ہے حضرت ابراہیم نخعی، اور حضرت ابراہیم نخعی کے استاذ کا نام ہے حضرت علقمہ، اور حضرت علقمہ کے استاذ کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے استاذ ہیں مدینے والے مصطفیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب آپ کے استاذ کا انتقال ہو گیا، شیخ حماد کا انتقال ہو گیا، تو امام اعظم اپنے استاذ کے لیے گھر کے لیے سبزی خرید کے مارکیٹ سے لاتے، بازار جاتے تھیلا لے کے. امام اعظم ہے، دنیا امام اعظم جن کو مانتی ہے، وہ اپنے استاذ کے گھر کے لیے سبزی خرید کے لا رہے ہیں، اپنے استاذ کے گھر کے لیے کھانے پینے کا سامان خرید کے لا رہے ہیں. ایک دن شیخ حماد کی بیوی نے کہا، او امام اعظم، اب تو امام اعظم بن گئے ہو، دنیا مسائل شرعیہ میں تمہاری طرف رجوع کرتی ہے، ارے اب تو میرے گھر کی سبزی لانا بند کر دو، کسی شاگرد کو بھیج دیا کرو، تم کیوں جاتے ہو، تم آرام سے مسند پہ بیٹھو. امام اعظم کا جواب سنو اور نصیحت حاصل کرو. امام اعظم کہتے ہیں اپنے استاذ کی بیوی سے، کہتے ہیں تو کیا ہو گیا کہ میں دنیا کا امام بن گیا ہوں، پہلے اس گھر کا غلام بنا ہوں تبھی تو دنیا کا امام. سبحان اللہ. ادب ہے، یہ ادب ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا. تو میرے عزیز طلبہ، تم نے علم حاصل کر لیا تو استاذ کا ادب کرتے رہنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ مجلس میں مل گئے، تنہائی میں ملے تو ہاتھ چوم لیے، اور جب مجلس میں استاذ ملا تو اس کے ہاتھ نہیں چومے، سینہ تان کے استاذ کے سامنے کھڑے ہو گئے. کبھی مجلس میں بیٹھو تو استاذ کے آگے مت بیٹھنا، استاذ کے پیچھے بیٹھنے کی کوشش کرنا. میرے عزیزو، یہ ادب ہے. ادب کا دامن پکڑے رہو گے، کسی موڑ پہ ناکام نہیں ہوگے، ہر موڑ پہ کامیاب نظر آؤ گے. میں اپنی کامیابی میں اپنے اساتذہ کی دعائیں بھی دیکھتا ہوں، اپنے ماں باپ کی دعائیں بھی دیکھتا ہوں. آج ماں باپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، میرے اساتذہ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں. میں اپنے ہر استاذ کا ادب کرتا ہوں. اللہ اکبر. میرے عزیز طلبہ، اگر تم نے علم حاصل کر لیا تو اپنے استاذ کا ادب کرتے رہنا. تنہائی میں ہو تب بھی ادب کرنا، خلوت میں ہو تب بھی ادب کرنا، جلوت میں ہو تب بھی ادب کرنا. اور ماں باپ ہیں تو ماں باپ کا ادب کرنا. ماں باپ کے کبھی آگے چلنے کی کوشش مت کرنا. ماں باپ ناراض ہیں تو ان کو راضی کرو. اب شب برات آ رہی ہے، کب ہے؟ پرسوں شب برات ہے کہ نہیں ہے؟ 3 فروری کو شب برات ہے. اب اس رات میں آپ دیکھیں گے معافی نامے نکلیں گے. اب لوگوں کے معافی نامے شروع ہو گئے ہوں گے فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ.